بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانذرہم یوم الحسرہ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون. وقال مولانا سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام اللہم انی اعوذ بک من الحسرۃ العظمی. مومنین کرام، حضرت سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیہ السلام نے جن خامیوں سے اور جن کوتاہیوں سے اور جن لغزشوں سے اور جن بیماریوں سے انسان کو آگاہ کیا ہے، ان میں سے ایک انتہائی مہلک مرض اور ایک انتہائی خطرناک بیماری وہ آخرت کی تیاری نہ کرنا اور آخرت کی وہ عظیم حسرت اور ندامت اور پشیمانی میں مبتلا ہونا ہے. مولا نے فرمایا، خدایا میں تیرے بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں اس حسرت سے جو سب سے بڑی حسرت سے، جو سب سے بڑی ندامت ہے، جو سب سے عظیم پشیمانی ہے. جو پشیمانی، جو ندامت، جو حسرت سب سے عظیم ہے، اس عظیم حسرت سے، اس عظیم ندامت سے، اس عظیم پشیمانی سے، اس عظیم شرمندگی سے میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں. مومنین کرام، یہ کون سی پشیمانی ہے، یہ کون سی ندامت اور شرمندگی ہے جس کے لیے مولا نے فرمایا اعوذ بک من الحسرۃ العظمی. خدایا جو سب سے عظیم حسرت ہے، سب سے عظیم ندامت ہے، سب سے عظیم پشیمانی ہے، اس سے میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں. اس حسرت کا نام آیات کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیات اور معصومین کی روایات کی روشنی میں، یہ حسرت قیامت کی حسرت ہے، آخرت کی ندامت ہے، آخرت کی پشیمانی ہے. قیامت کا دن سب سے عظیم پریشانی کا دن ہے. قیامت کا دن سب سے عظیم ندامت اور شرمندگی کا دن ہے. قیامت کا دن بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، خاص طور پر گناہگار اور خطا کاروں کے لیے سب سے عظیم شرمندگی، ندامت، پشیمانی اور انتہائی پریشانی کا دن ہے. اس دن سے زیادہ کوئی پریشانی کا کوئی دن نہیں ہے. اس دن سے زیادہ کوئی حسرت اور افسوس اور ندامت کا دن نہیں ہے. قرآن نے صریحاً اس دن کا نام یوم الحسرت قرار دیا ہے. قیامت ندامت کا دن ہے، حسرت کا دن ہے، پشیمانی کا دن ہے. ہر دن ہر انسان اس دن پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اور ان کی زبانوں پر یہ جملے ہوں گے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. افسوس ہو مجھ پر کہ میں نے کتنی کوتاہی کی، میں نے کتنا گناہ انجام دیا، کس قدر میں نے خدا کے حق میں کوتاہی کی اور انبیاء کے حق میں، آل محمد کے حق میں، خود اپنے بارے میں کوتاہی کی. لہٰذا قیامت کے دن ہر انسان اپنی کوتاہیوں پر روئیں گے، فریاد کریں گے اور ندامت اور پشیمانی کا سامنا ہوگا. سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 39 ہے، جس میں رب العزت نے پیغمبر کو حکم دیا ہے آپ لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جو حسرت کا دن ہے، جو ندامت کا دن ہے، پشیمانی کا دن ہے. قیامت قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت نے آنا ہے اور ہر ایک نے اپنے اعمال اور
اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے خدا کی بارگاہ میں، لیکن یہ لوگ غفلت میں بیٹھے ہیں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، نہ انہیں قبر کا فکر ہے، نہ آخرت کا فکر ہے، نہ عقاب اور عذاب کا فکر ہے۔ ان لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن میں سب انسان شرمندہ ہوں گے، ندامت اور پشیمانی کا سامنا ہوگا، اور قیامت کا جو فیصلہ ہے وہ قطعی ہے۔ لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ سورہ برقہ مریم کی آیت ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جو حسرت اور ندامت اور پشیمانی کا دن ہے۔ اِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ، قیامت کا فیصلہ قطعی اور یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ ان کو ڈرائیے، تمہیں بڑی شرمندگی کا اٹھانا ہوگا، بڑی حسرت اور ندامت کا سامنا ہوگا، لہٰذا اس ندامت سے، اس پشیمانی سے، اس شرمندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایسا کام کرو، ایسی عبادتیں بجا لاؤ جن سے تیرا چہرہ سرخ رو ہو جائے، تیرا چہرہ منور ہو جائے، نہیں کہ تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ اسی لیے سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 56 میں ہے، اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ قیامت کی ندامت سے بچے، شرمندگی سے بچے، تو وہ راستہ بھی دکھایا ہے، اور کن لوگوں کے لیے ندامت کا سامنا ہے، کون پشیمان ہوں گے، کون شرمندہ ہوں گے، ان لوگوں کو بھی بتایا ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن در حقیقت کچھ لوگوں کے لیے بڑی حسرت ہے، بہت بڑی ندامت اور شرمندگی ہے۔ روایات اور آیات کی روشنی میں ندامت اور پشیمانی حسرت کے درجات ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے عظیم حسرت کا سامنا ہے، بڑی حسرت اور بڑی ندامت اور شرمندگی کا سامنا ہے۔ ان لوگوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لا چکے ہیں، آخرت کو تسلیم نہ کرنے والے اور حقیقت کو، دین کو تسلیم نہ کرنے والے، ان کے لیے سب سے بڑی حسرت ہے۔ یہ قیامت کے دن ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ان کی زبان پر یہ جملے آئیں گے، افسوس ہو ہمارے اوپر، پشیمانی ہو ہماری زندگی پر کہ ہم کتنے غافل تھے، کتنا ہم کوتاہی کرتے رہے حق کے بارے میں، خدا کے بارے میں، واجبات اور فرائض کے بارے میں۔ لہٰذا تمام انسانوں کو قیامت کی کوتاہیوں، قیامت کی ندامت سے اور اپنی کوتاہیوں سے ڈراتے ہوئے یہ رب العزت کا فرمان ہے وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو خدا کی طرف سے آئین ہے، دین ہے، قرآن ہے، اس پر بہترین طریقے سے عمل کرو۔ اگر قرآن پر عمل کرو گے، آئین الہی پر عمل کرو گے تو تمہیں شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا، پھر تمہیں ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ فرمایا اتباع کرو اس آئین کی، اس قرآن کی آیات کی جو خدا کی طرف سے تمہارے جانب نازل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اچانک عذاب کا آنے سے پہلے اور اچانک عقاب کا آنے سے پہلے، جبکہ تم اس عقاب کا احساس بھی نہیں رکھتے ہو، شعور بھی نہیں رکھتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو ہر نفس یہ پکارے، اس سے پہلے کہ ہر نفس یہ پکارے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس ہو میری اس زندگی پر جس میں نے کوتاہی کی، خدا کی آئین پر عمل کرنے سے کوتاہی کی، اپنے واجبات کو انجام دینے سے کوتاہی کی، فرمان الہی پر عمل کرنے سے میں نے کوتاہی کی۔ اس پر ہر انسان یہ کہے گا افسوس میری زندگی پر، افسوس میری غلطیوں، میرے گناہوں اور میرے کوتاہیوں پر۔ اس سے پہلے تم آخرت کی تیاری کرو کہ کوتاہیوں کی وجہ سے فریاد کرنے سے پہلے، شرمندگی کا اٹھانے سے پہلے۔ کن لوگوں کے لیے فریاد کا سامنا ہے، ندامت کا سامنا ہے، یعنی آیات کی روشنی میں وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے سب سے زیادہ حسرت ہے، سب سے زیادہ ندامت ہے؟ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جو دین پر ایمان نہ لانے والے ہیں وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے، بہت زیادہ پشیمان ہوں گے، بہت زیادہ انہیں ندامت اور پشیمانی اٹھانی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا ہے جو سرور کائنات کی پیروی نہ کرے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہ کرے یا سرور کائنات کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے والے شرمندہ ہوں گے۔ سورہ ورقہ فرقان کی آیت ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ گناہ کرنے والے، خطا کرنے والے، سرور کائنات کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے والے، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے یہ جملے کہیں گے، اے کاش میں پیغمبر کی پیروی کر چکے ہوتے، پیغمبر کی تعلیمات پر میں عمل کرتا تو یہ اتنی ندامت، اتنی شرمندگی، اتنا عظیم عقاب اور عذاب کا سامنا نہ ہوتا۔ لہٰذا جتنے بھی لوگ جنہوں نے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل نہیں کیے ہیں اور سرور کائنات کی پیروی نہ کرنے والے، ان کے لیے بڑی عظیم ندامت اور حسرت اور پشیمانی کا سامنا ہے۔ فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظلم کرنے والے اور اپنے گناہ کرنے والے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے یہ جملے کہیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ایک کاش کہ میں رسول تک پہنچنے کا کوئی راستہ نکالتا، رسول کی پیروی کرتا تو یہ ندامت اور پشیمانی کا سامنا مجھے نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ ملک کی آیات میں آیا ہے، جہنم میں جانے والے انتہائی حسرت اور ندامت کے ساتھ یہ جملے کہیں گے، اگر ہم پیغمبر کی بات کو سنتے، حق پر عمل کرتے اور عصیان اور طغیان کا راستہ اختیار نہ کرتے تو آج ہم جہنم میں ہم نہ ہوتے، یہ عذاب کا سامنا نہ کرتے۔ جہنم میں ہم پہنچے ہیں حق کو ٹھکرانے کی وجہ سے، آیات الہی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہماری فریادیں بلند ہے۔ سورہ مبارکہ ملک کی آیت ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ فرمایا یہ جہنم میں جانے والے وہ یہ جملے کہیں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اے کاش ہم پیغام حق کو سن لیتے اور پیغام حق پر اگر عمل کر لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے نہ ہوتے، آج جہنمیوں میں ہمارا شمار نہ ہوتے۔ لہٰذا فریاد کریں گے کہ ہم نے حق پر عمل نہیں کیا، اب پشیمان، اب نادم، شرمندہ ہوئے ہیں حق پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور ان کی زبان سے قرآن یہ جملے پوری بشریت کی کانوں تک پہنچا رہی ہے، یہ الفاظ، یہ آواز کہ قیامت سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ جہنم میں جانے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دین پر عمل کرتے، پیغام حق کو سنتے اور آئین الہی پر اگر ہم عمل کرتے تو آج ہمیں جہنم میں جانا نہ ہوتا۔ ما كنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اگر ہمیں جہنم میں بھیجا گیا ہے تو وہ گناہوں کی وجہ سے ہے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہے، اور وہ اپنے گناہوں پر اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں جو سزا دی گئی ہے وہ حق پر جانب ہے، وہ ہماری کوتاہیوں کی سزا ہے، ہماری معصیتوں کی سزا ہے، واجبات کو ترک کرنے کی سزا ہے، عظیم گناہوں کے ارتکاب اور گناہوں کو انجام دینے کا نتیجہ آج جہنم کی آگ کی صورت میں ہمارے لیے دہکتی ہوئی آگ ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا دوری ہو اہل جہنم کے لیے، اس کے مقابل میں جو حق پر عمل کرنے والے ہیں، آیات الہی پر عمل کرنے والے ہیں، خدا کی توحید پر، انبیاء کی نبوت پر، قیامت پر ایمان لانے والے اور فرائض کو انجام دینے والے، ان کے لیے رب العزت کی طرف سے آواز ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اسی سورہ مبارکہ ملک کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک کی آیات ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو خدا سے ڈرتے رہے، خدا پر ایمان لاتے رہے اور آخرت کی تیاری کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت، خدا کی طرف سے مغفرت ہے، رحمت ہے اور جنت ہے، واجر کبیر، اور عظیم اجر، اور عظیم اجر، عظیم ان کے لیے مقام اور منزلت ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن کن کے لیے ندامت اور پشیمانی کا سامنا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ حسرت ہے، بہت زیادہ پشیمانی ہے جن کی نیکیاں دوسرے کے نام اعمال میں چلی گئی، جن کی عبادتیں
دوسروں کی نامہ اعمال میں خدا نے لکھ دیا۔ روایات میں آیا ہے اگر کوئی شخص غیبت کر لے تو جس کی غیبت کی گئی ہے اس کی نیکیاں اس تک چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا حق کھایا گیا ہے، کسی کے حق کو غصب کیا ہے، تو جس کا حق کھایا گیا ہے رب العزت اس حق کے بدلے میں اس کی نیکیاں اور اس کی عبادات جو ہے اس شخص کو دے دیتا ہے۔ نتیجتاً اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتی، اس کی نیکیاں دوسروں کی طرف چلی گئی، اس کی عبادتیں دوسروں کی طرف چلی گئی۔ اب یہ انسان انتہا حسرت اور افسوس میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہٰذا مومنین کرام، قیامت میں ہر انسان کے لیے حسرت کا سامنا ہے، ندامت کا سامنا ہے۔ صرف وہ صالحین، وہ مومنین جو قیامت کی واقعی تیاری کرنے والے ہیں، آخرت کا خوف رکھنے والے ہیں، اور حقیقی معنوں میں جو مومنین ہے ان کے لیے عظیم خدا کی طرف سے بشارت ہے، رحمت ہے۔ آئیے انہی میں شامل ہونے کی، قیامت کی حسرت سے، ندامت سے، پشیمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خدایا پروردگار، حضرت امام سجاد کے عظیم فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس عظیم حسرت سے، عظیم ندامت سے بچنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد